نازلین ویلکم بیک. جی مس کیا کہیں گی, اب تو افطاری ہوگی, اب تو افطاری ہوگی. عمر میں یہاں پہ آپ کو اور ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ دو اہم پرسنالٹیز نے ہمارے اسٹوڈیو کا رخ کیا ہے, افطار کی ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہمارے ساتھ افطاری کے لیے وہ آئے ہیں. میں بات کر رہی ہوں سوشل میڈیا کی اکثر زینت بنے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے. حارث کھوکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نوریز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حارث کھوکر کو تو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں آئے دن, کسی نہ کسی دن جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی جو ہے ہم دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے. لیکن نوریز علی جو ہیں وہ بہت کم جو ہے وائرل تو بے شک ہوتی ہے لیکن ٹائم نہیں دیتے. چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ ہے اور یہ ایک سٹار ہے, پاکستان کے ابھرتے ہوئے سٹار ہے. حارث کھوکر صاحب کے پاس جانا آسان ہے, ان سے ٹائم لینا آسان ہے, لیکن نوریز علی جو ہیں وہ بہت کم جو ہے اپیئر ہوتے ہیں. تو چلتے ہیں ہم عمر حارث صاحب کی طرف اور چلتے ہیں. جی حارث صاحب ڈیفینیٹلی ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کے سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں. حارث کھوکر صاحب 7 نیوز کو جوائن کیے. تھینک یو سو مچ پریزیڈنٹ صاحب فار یور پریشیس ٹائم. پریزیڈنٹ صاحب کیا کہیں گے, فرسٹ آف آل تو 7 نیوز آپ تشریف لائے, ڈائریکٹر نیوز جاوید غفاری صاحب سے ملاقات کی, 7 نیوز کی ٹیم سے ملاقات کی, اور رمضان آپ نے ہمارے ساتھ آج افطار کیا. آپ بھائی ہیں اور آپ کے ساتھ گھر والا تعلق ہے. 7 نیوز کے لیے تو ہم آئے ہیں. سب سے پہلے ہم آئے ہیں سردار عمیر نذیر بلوچ کے لیے, کیونکہ یہ میرا بھائی ہے اور فیملی ممبر ہے. اس نے جہاں بھی کہا ہے کہ آپ نے آنا ہے تو ہم نے لبیک کہا ہے, کیونکہ ہمارا سفر جو ہے وہ بڑا پرانا ہے. 6-7 سال پہلے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی میں نے, ینگ میڈیا ایسوسی ایشن. اس میں انہوں نے ساہیوال سے جوائن کیا. ساہیوال اور روکاڑا سے آنا بڑا مشکل کام ہے, ظاہری سی بات ہے, گاڑی, پیٹرول, ٹائم اور ہر چیز انویسٹ کرنی پڑتی ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کو چنا, مجھے چنا, میں ان کا بہت مشکور ہوں. اور انہوں نے پھر ادھر باڈی بھی بنائی, ادھر ساہیوال اور روکاڑا میں بڑی محنت کی. پہلی تقریب برداری اپنے ہاں لگن کے ساتھ کام کیا, محنت کے ساتھ کام کیا, اور سب سے بڑی بات ہے کہ لائلٹی اور سنسیریٹی کے ساتھ کام کیا. اچھا یہی وجہ کہ آپ کی بھی بڑی یہ اچھی بات ہے کہ انسان جب بہت زیادہ مشہور ہو جاتا ہے تو اپنے جو تعلقات ہوتے ہیں جو بہت شروع سے جو شروعات میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں بھول جاتے ہیں. لیکن حارث صاحب نے عمر آپ کو بھولا نہیں ہے, یہ ایک بڑی اچھی ان کی بات ہے. بلکہ ڈاکٹر نبیہہ سے بھی جب ملاقات ہوئی تو وہ بھی بڑی ڈاؤن ٹو ارتھ تھی. تو یہ پیئر جو ہے, یہ جو کپل ہے, جو بھی ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ایجنڈا کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ ماشاءاللہ سے بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہیں. اب حارث صاحب بتائیے گا کہ رمضان کیسا گزر ہے, کیا مصروفیات رہتی ہیں آپ؟ جی بہت اچھا گزر ہے رمضان, اور آج افطاری بھی ادھر تھی آپ کے پاس, بڑی اچھی افطاری تھی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں 7 نیوز کا اور اپنے دوست کا, اپنے بھائی کا. تو بڑا اچھا رمضان گزر رہا ہے. فیل ہی نہیں ہوا کہ روزے ہیں, بلکہ ایک ویلاگ ڈالا ہے یوٹیوب پہ. ہم افطاری سے گھنٹہ پہلے واک کرتے ہیں, 5 کلومیٹر چلتے ہیں. یعنی اتنے ٹھنڈے روزے ہیں کہ کوئی دھوپ نہیں ہے, کوئی گرمی نہیں ہے, پسینہ نہیں آتا, انسان جو ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوتا. تو ہم تو جناب میں نے جو ہے 5-6 کلو ویٹ کم کر لی ہے, اور افطاری سے گھنٹہ پہلے جو ہے وہ فل انرجی کے ساتھ واک کرتے ہیں. اس انرجی کے ساتھ کہ روزہ تو کھل ہی جانا, اچھا یہ پانی اور کھانا تو مل ہی جانا. یہ واک جو ہے یہ افطاری سے پہلے نوریز بھی کرتا ہے, نوریز کے پاس چلتے ہیں. نوریز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرکٹ کھیلتا ہے, باقی یہ نوریز آپ کو خود بتائے گا. جی جی کیوں نہیں. نوریز کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. نوریز کیسے گزرے ہیں, روزے رکھتے ہو؟ نہیں مما نے رکھنے نہیں دیے. نماز تو پڑھتے ہو ماشاءاللہ سے, نماز پڑھتے تو میں نے بھی آپ کو دیکھا ہے. تو کس نے, ماما نے کہا نماز پڑھنی ہے, ماما کی تربیت ہے یہ نماز پڑھنی ہے. میں نے سنا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں. جی. تو کیا افطاری سے پہلے واک کرتے ہیں آپ, کیا کرتے ہیں؟ کبھی کبھی کر لیتا ہوں. کیا پسند ہے کھیلنے میں, کون سا ایکٹیویٹیز میں ہے؟ کرکٹ پسند ہے. جی. تو مجھے لگتا ہے نوریز ہی ہماری جو پاکستانی ٹیم ہے اس کو بہتر کریں گے. یہ کھیلنا شروع کریں گے تو ہی ہم جیتنا شروع کریں گے. عمر کیا کہتے ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی یہ بڑے ایکٹیو ہیں نوریز کی, میں نے ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں, اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھے سے بولتے ہیں, بہت ایکٹیو ہیں آپ. تھوڑا جو ہے سوشل میڈیا کو ٹائم دینا اچھی بات ہے, پازیٹیو. آپ کی چھوٹی سی ایج, آپ ابھی پھول ہیں ہمارے, اور پرنس کی طرح چھوٹے سے ہیں آپ, تو آپ ضرور ٹائم دیا کریں لازمی طور پہ. کیا سنانا چاہیں گے آپ آج ہمیں؟ اینی تھنگ, کوئی پوئم, کوئی گانا, کوئی میسج کنوے کرنا چاہیں. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کچھ بھی, اینی پوئم, اینی تھنگ. حارث کھوکر صاحب تو آپ انہیں تقریر وغیرہ سنائے نا جو آپ کا دبنگ. نوریز آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے, کیا اچھا لگتا ہے؟
कलेजी पसंद नहीं, है। नोरेज में भी कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है वैसे। नहीं, आप बिल्कुल बात भी करते नहीं हैं है। कि वो आपको जवाब देता जाएगा। बिल्कुल सही। नोरेस कुछ सुनाना क्रिकेट बड़ी पसंद अच्छी खेलता है, बॉलर बहुत अच्छा है। अच्छा बॉलिंग करते हैं आप, कौन आपको? क्रिकेट खेलना चाहता है, हार्ड बॉल क्रिकेट। बिल्कुल सही। कौन सा आप बैट्समैन है, बॉलर है, कौन फेवरेट है आपका? शाहिद अफरीदी, एनीवन? मैं बॉलर हूँ एंड मेरे फेवरेट बॉलर मोहम्मद आमिर है। मोहम्मद अरे आमिर वाह। है तो आप, मेरे साथ भी क्रिकेट खेली इसने। बिल्कुल सही। बताओ ना। जी मैंने बाबा के साथ भी क्रिकेट खेल लिया, बहुत मजा बाबा आता को जीतने तो नहीं दिया होगा आपने? बाबा को जीतने ये बाबा नहीं देना, वैसे ही सबको देख के हरा हार देते गए हैं। होंगे। आपने ये बाहर सबको हराते हैं, हारिस खोकर साहब आपके बाबा, मगर आपने इनको हरा देना है। ओके। ओके, अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है? क्या चीज जो है ज्यादा पढ़ने में अच्छी लगती है? सब कुछ। सब कुछ। एक होता है ना फेवरेट सब्जेक्ट होता है कि यार ये पढ़ने में ना बड़ा अच्छा लगता है मुझे, स्टोरीज अच्छी लगती हैं मुझे, पढ़ाई में दिल लगता है। पालिया करता है और बुक्स बड़ी शौक से पढ़ता है। माशाल्लाह। गिफ्ट चाहिए हो तो कहता है कि मुझे बुक्स चाहिए, बुक्स गिफ्ट दे वो मुझे दें। gift जबरदस्त। अच्छा आप मुझे बताएं प्लीज कि बाबा सख्त हैं या मामा सख्त हैं, कोई और भी इनके नहीं। साथ दोनों सख्त नहीं है? नहीं। पर डांट तो पड़ती डांट होगी, कभी तो पड़ती हमें तो होगी। बहुत पड़ती थी अपने अब्बा जी से। किस बात पे डांट पड़ती है? वैसे तो मैं कोई गलत काम नहीं करता तो नहीं पिटी थी। मगर फिर भी कोई डांट, कोई चले, कौन ज्यादा सिखाता है आप ये बताएं? दोनों सिखाते हैं। दोनों सिखाते हैं। अच्छा टीचर कौन है? वो भी मदर डॉक्टर साहब अच्छी टीचर हैं या हारिस साहब अच्छे टीचर हैं? आपको सीख के किससे मजा आता है? किसकी बात जल्दी समझ में आ जल्दी जाती है? समझ में किससे आ बात करना ज्यादा कंफर्टेबल दोनों- रहता है? नहीं, कोई फेवरेट तो होगा। समझदार बच्चा है, माशाल्लाह, कोई ये ऊंच समझदार नीच नहीं बच्चा है। होने दे रहा, दोनों तरफ बड़ी जो है वो समझदारी। बराबर का उसने दोस्ती रखी हुई है। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात है चले माशाल्लाह। हम नरेश को हम कहेंगे कि माइक बाबा तक। बोल्ड कर दिया। और मेरा बताओ बैटिंग कैसी की? आपने बहुत अच्छी बैटिंग की थी एंड 42 रन्स के 46 रन्स मारे। अरे अच्छा वाह, पता नहीं। बाबा, इसका मतलब है आपके अच्छे क्रिकेटर हैं। हमारे फास्ट बॉलर्स को। बिल्कुल अरे वाह सही। जी बाबा वाह, अच्छी क्या अच्छी बात बैटिंग है। करते हैं। फिर जी, एक बहुत मैच हो अच्छी। जाए, मैं कहता हूँ ईद पे हम मैच रखते हैं यही 7 न्यूज के स्टूडियो में। ओके। इधर हम कोई अरेंजमेंट करते हैं छोटा मोटा। ओके। 7 की स्क्रीन पे आप आए। ओके। आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हो? क्या कहना चाहते होंगे? अच्छा सा मैसेज दे दो ना। मैं क्या मैसेज दे सकता कुछ हूँ? भी जो दिल करता है, अपनी एज फेलोज को जो है कुछ कहना चाहते हो? एनीथिंग, कोई भी मैसेज। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? जी कौन सी अच्छा क्लास में मैं पढ़ते बताती हैं? हूँ आपको आप क्या मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं। आपको मैंने नमाज पढ़ते देखा, जी, जी। आप जब आए आपने बोला कि मैंने नमाज पढ़नी है, मैंने वजू भी करना है, तो मैं आपसे समझ जो जरूर इस समझ गई, मुतालिक समझ आप क्या कहना हर चाहेंगे? बच्चे को नमाज पढ़नी चाहिए। बहुत ही बिल्कुल जबरदस्त पढ़नी मैसेज चाहिए है। माशाल्लाह से। और मैं सुन के हैरान हो गई हूँ कि बच्चा तहज्जुद भी पढ़ता है। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जिसपे इतनी अल्लाह की Parents रहमतें इनके बरकतें बहुत हैं, जो है पेरेंट्स वो की competent तरबियत हैं। जो है बहुत किसी भी मैटर चले करती जाए, है। गाड़ी भी हो तो ये कहता है कि जा नमाज निकाल के सड़क पे भी मैं नमाज पढ़ लूं। अरे वाह वाह इवेंट में वाह। हो, अब जैसे ये यहाँ पे आए हैं, माइक आप पकड़ लीजिए प्लीज। माइक इसने जो है वो आपसे पूछा है बिल्कुल। कि मैंने नमाज पढ़नी है तो मुझे जो है वो किसी जगह पे बताएं नमाज कहाँ हो रही है। बिल्कुल तो सही। वो फिर उन्होंने रास्ता ये बताया। सदर साहब आपकी परवरिश, ये डॉक्टर साहब की परवरिश, ये वालिदैन जिस तरफ एक बच्चा तो एक एम्प्टी वो चीज होती है, उसमें जो मर्जी आप एक डाल लें ब्लैंक और पेपर जो होता है, मर्जी जो वो- आप हाँ, तहरीर फिर करते हैं आप वैसा डालें। होता वैसे जाता है। मुझे आए हुए तो कम वक्त हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहबा को। इसकी नानो और इसकी वालदा की तरबियत है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और क्योंकि मैं इनको काफी अरसे से जानता हूँ तो वालदा का भी किरदार है, लेकिन मेन किरदार जो है वो नानी अम्मा का है। बिल्कुल सही। ग्रैंड मदर है ना, उनका एक्सपीरियंस भी ग्रैंड है डेफिनेटली। तो सदर साहब क्या कहना चाहेंगे? आजकल बड़ा जो जो है लड़ता है कि मैंने रोजे रखने हैं तो बिल्कुल। उसकी वालदा उसको रखने नहीं देती। बिल्कुल ये सही। रोजे की अभी तो अभी अल्लाह एज भी ताला नहीं है, का अभी आप जो है वो अय्याशी करें अभी। अभी इंजॉयमेंट की एज है। और फिर एक और बहुत अच्छी बात है कि घर में 3 बच्चे और हैं, वो अगर इसको कोई चीज लेके दे ना पिज्जा वगैरह तो ये खाता ही नहीं है। ओह, बिल्कुल। वाह, ये कहता है माशाल्लाह। कि उन 3 बच्चों को जब तक नहीं मिलेगा ना मैंने नहीं खाना। ये बिल्कुल। मैं आपको माशाल्लाह, बता रहा हूँ माशाल्लाह। बात, एक जो बहुत जबरदस्त। सीखने वाली बात है बिल्कुल। कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि बड़ों को भी बच्चों से सीखनी चाहिए। बड़ों को भी सीखनी चाहिए। कुछ लोग तो कोई खाने की चीज आती है तो छुप के खा लेते हैं, जैसे सराउंडिंग्स में हो रहा होता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि अकेले खाना ही नहीं खाना। हम अक्सर गए ना, हमने बाहर जो है वो जाहिर सी बात है दावतें चलती रहती हैं, तो हम तीनों गए तो ये जो है ना अपना खाना जो है ना वो एक तो ज्यादा मंगवा रहा होता है, खाना इसने इतना सा होता है तो ज्यादा इसलिए मंगवा रहा होता है कि ये कहता है मैं घर जाके उनके साथ खाऊंगा, माशाल्लाह, अपने दोस्तों बहुत के ही साथ, अपने प्यारी cousins के सोच। साथ। बिल्कुल सही। अच्छा आपको किस बात पे ज्यादा गुस्सा आता है? घर मुझे में कोई वैसे ऐसी गुस्सा चीज ज्यादा नहीं आता? नहीं आता है। अच्छा, ये आपने जो ये तकरीरें
اور جو میں ویسے آپ کا فین اس ٹائم ہوا تھا جب میں نے آپ کی پہلی تقریر سنی تھی, تو میں نے مجھے لگا کہ ہاں ڈیفینیٹلی آپ اسی بندے کو اپنا پریزیڈنٹ یا بڑا مانتے ہیں جس میں خود کوئی کوالٹیز ہوں. تو میں ہر بندے کو اپنا استاد نہیں مانتا, تو ڈیفینیٹلی میں نے آپ کی پہلی تقریر سنی تھی. کہاں سے یہ تقریر کا شوق اور یہ فن کہاں سے حاصل کیا آپ نے کھوکھا صاحب؟ عمر بھائی ہم جو ہے وہ رہے ہیں سعودی عرب, تو میرے والد صاحب کیونکہ اس زمانے میں نا سعودیہ میں اتنی ایجوکیشن نہیں تھی, تو ڈاکٹرز انڈیا اور پاکستان سے جاتے تھے. بالکل صحیح. تو میرے والد صاحب جو ہے نا مجھے اسپیچ لکھ کر دیتے تھے 14 اگست پہ, 23 مارچ پہ, 6 ستمبر پہ, یہ جتنے بھی ایونٹس ہوتے تھے نا, تو وہاں پہ ایک انٹرنیشنل اسکول تھا جس میں انڈینز, فلپینوز, بنگلہ دیشی سب پڑھتے تھے, اور آکسفورڈ ہمیں بکس پڑھائی جاتی تھی, یعنی کہ جو یہاں پہ او اینڈ اے لیول میں پڑھائی جاتی تھی وہ وہاں 3rd اور 4th کلاس میں پڑھائی جاتی تھی. بالکل صحیح. تو میرے والد صاحب مجھے اسپیچ لکھ کے دیتے تھے, اور یہ کانفیڈنس میں سمجھتا ہوں کہ میرے جتنے استاد ہیں ان سے مار کھا کھا کے, والد صاحب کی ڈانٹ کھا کھا کے, وہ یعنی کہ کریکشن بھی کرتے تھے, پھر ڈانٹتے بھی تھے اور لکھ کے بھی دیتے تھے, کیونکہ وہ خود ایک پڑھے لکھے انسان تھے, تو وہ اپنے بچوں کو بھی قابل بنانا چاہتے تھے. بالکل صحیح. تو دوسرا وہ جو ہے لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ, جاگنگ کرایا کرتے تھے, پھر انہوں نے باکسنگ سکھائی, پروفیشنل باکسنگ بھی میں کرتا رہا, پھر انہوں نے سوئمنگ سکھائی. میں تب 8 سال کا تھا اور تقریباً 16 فٹ پانی میں جو ہے جمپ مار کے سوئمنگ کرتا تھا. تو وہ چیزیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ ضرورت ہے بچوں کی کہ مشکل حالات میں کیسے جینا ہے. پھر بہت زیادہ ورک آؤٹ بھی ان کے ساتھ کرتے تھے, ہم کھیلتے تھے. تو ایک سپورٹس مین جو ہے نا, وہ جب کہتے ہیں نا کہ when he sweats he train hard, تو سپورٹس مین کبھی ہارتا نہیں ہے. بالکل. جو بندہ فزیکلی اسٹرانگ ہے وہ مینٹلی آٹومیٹکلی اسٹرانگ ہو جاتا ہے. زبردست. تو اسی وجہ سے اسپورٹس مین کو کبھی اسٹریس اور ڈپریشن نہیں ہوتا, اس کا دل مضبوط ہوتا ہے, دماغ بھی مضبوط ہوتا ہے. تو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا اپنے والدین کو اور اپنے ٹیچرز کو. آج جو ہے نا صدر صاحب میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, آج شہادت کا دن ہے حضرت مولا علی علیہ السلام. تو منافقین اور کوفہ, تو اس کا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی میں ذکر کرنا چاہوں گا کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا, مسجد میں انہیں شہید کیا گیا. کیا ہمیں کیا درس ملتا ہے, ہمیں اپنی زندگیوں میں کیا چیز اپنا لینی چاہیے؟ دیکھیں یہود و نصارہ نے اور جو منافقین ہیں انہوں نے یہ جو روایت رکھی تھی وہ آج تک جاری ہے. بالکل صحیح. وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہی ہے, خون میں آ رہی ہے. آیت اللہ خامنائی کو بھی شہید کیا گیا. آیت اللہ خامنائی ایک میں سمجھتا ہوں بزرگ ہے اسلام کے, اور ان سے جو ہے وہ یہود و نصارہ کانپتے ہیں, ڈرتے ہیں. بالکل. آپ کا اسرائیل اور امریکہ آج آ کے یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اس لیے ایران پر حملہ کیا کہ ہمیں ڈر تھا کہ ایران ہم پر حملہ کرے, لیکن انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی 1 سال پرانی پلاننگ تھی. یہاں پر یہ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں. انہوں نے وینزویلا پہ قبضہ کیوں کیا؟ ان کو پتا تھا خلیج فارس میں جو ہے وہ بارودی سرنگیں بچھائی جائیں گی, آپ نئے ہرمز کو بند کیا جائے گا, پوری دنیا کا تیل بند ہوگا, لیکن امریکہ اور اسرائیل کا تیل بند نہیں ہوگا, کیونکہ سب سے زیادہ آئل ریزروز کس کے پاس ہے؟ وینزویلا کے پاس. وینزویلا کے تیل کو کنووں پہ انہوں نے پہلے قبضہ کیا, پھر ایران پہ حملہ کیا. یہ ساری سازش تھی, پری پلانڈ سازش تھی. لیکن اب اتنی ٹھکائی کر دی ہے ایران نے ان کی کہ ان کے بھی جو ہے زیر زمین اتنے میزائل موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ تم 10 سال بھی جاری رکھو گے تو ہم جتنے میزائل مارتے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ ہم بناتے ہیں. اور انہوں نے جو ہے یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے کہ نیتن یاہو کو جہنم واصل کر دی ہے, اس کے بھائی کو بھی کر دیا, کیونکہ 3 میٹنگز تھی انٹیلیجنس کی جس میں سربراہان تھے امریکہ کے اور اسرائیل کے. وہ میٹنگ میں نیتن یاہو نظر نہیں آیا. بالکل. بہت آگے چلی جائے گی, مگر میں مجھے پلیز کرنا. جی کریں. بچے کی تربیت جو ہے وہ ماں باپ کو جھلک اس میں نظر آتی ہے کہ ماں کی تربیت کیسی ہے. تو میں یہاں پہ یہ سوال کرنا چاہوں گی, ہمیشہ سے کنٹروورسیز جو ہیں وہ چلتی آ رہی ہیں, ان کو دیکھ کے ان کی ماں کا اگر اندازہ لگایا جائے تو وہ ایک انتہائی, میں اگر یہ کہوں کہ فرشتہ صرف خاتون لگتی ہیں کہ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں گی, اور خود ان کا کریکٹر ایک جو آتا ہے ذہن میں جو دنیا نے شاید نہیں دیکھا. پھر آپ کی اختلافات کی وجہ کیا بنتی ہے؟ کیا گھریلو وہ جو میاں بیوی میں ایک جھگڑے ہوتے ہیں, نوک جھوک ہلکی پھلکی, بس وہی, یا کچھ کوئی اور بات؟ کوئی ہمارا اختلاف نہیں تھا, نہ پہلے تھا نہ اب تھا. میرے خیال سے
پوری دنیا کے گھروں میں اس سے بڑھ کر مسائل ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ صرف یہ تھا کہ اگلے کو جو ہے وہ ایک اگر میرا عمر دوست ہے میں اس سے کوئی بات شیئر کر دوں اور یہ پھر مجھے ٹٹولنا شروع کر دے, کریدنا شروع کر دے اور پھر جو ہے ایموشنلی بلیک میل کر کے, چاپلوسی کر کے ایسی باتیں کرے کہ اکسائے, یعنی کہ ایک شیطان کیا کرتا ہے, اکساتا ہے انسان کو. تو پھر آج کل جو ہے میڈیا بھی شیطانی کردار ادا کر رہا ہے. آپ تو خود جرنلسٹ ہیں نا, آپ کی مخالفت بازی اور ساری چیزیں تنظیم جب بنائی تو یہ سارے ایشوز بنے. تو ناظرین یہ الحمدللہ حارث کھوکھر صاحب ہیں, ہماری بھابھی جی سے بھی آج ملاقات ہوئی اور فرسٹ ٹائم جو ہے ہمارے ساتھ کھوکھر صاحب اور بیٹے ان کے نوریز علی موجود ہیں. الحمدللہ بڑا بہترین ان کا رویہ ہے, بڑا بہترین ان کا مزاج ہے. تو آپ کے منافق ہی نہیں ہے, زیادہ دشمن تو ویسے کھلے اصل میں لوگ اس لیے آپ پہ بات کرتے ہیں کیونکہ وہ مجھے تو فیکٹ کا پتہ ہے, اس لیے بات کرتے ہیں, دشمنی نہیں کر سکتے, دشمنی نہیں کرتے. اور وہ خود مشہور ہونے کے لیے ظاہری بات ہے, مشہور آپ پرسنالٹیز ہیں تو اس لیے آپ پہ بات کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اگر ان پہ بات کریں گے, حارث پہ کریں گے, نبیہہ پہ کریں گے تو ہم جلدی وائرل ہو جائیں گے. عمر بھائی کھل کے دشمنی کریں گے تو ان کو پتہ ہے ٹھکائی بڑی ہونی ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ کے جو منافقین, حاسدین ہیں, ان منافقین؟ یہ حسد کرتے رہیں گے, اللہ ترقی عروج دیتا رہے گا. اور اگر آپ نے بھی جو ہے وہ کچھ آپ چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ ایسا مل گیا جو آپ کو نہیں ملا تو پھر آپ خیر بانٹیں اور آپ جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کے رستوں کا کانٹا یا روڑا نہ بنے, اور آپ حسد نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ اگلے کو دعا دیں کہ وہ اور ترقی کرے, پھر اللہ تمہیں بھی ترقی دے گا. بالکل صحیح. آسانیاں بانٹیں گے تو آسانیاں ہوں گی. حارث صاحب کے بیٹے بھی موجود ہیں, کائنڈلی جو ہے نوریز آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کیا وش کرنا چاہتے ہیں, کیا ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں آن سکرین اپنے ابا جی سے, عید پہ کیا چاہتے ہیں, عیدی کیا چاہتے ہیں ماما بابا سے؟ میں عید پہ عیدی چاہتا ہوں. عیدی چاہتے ہیں, مگر وہ دیکھو وہ پولیٹیشن والی بات بھائی, کیا چاہتے ہیں آپ اس میں؟ ٹوائے چاہتے ہو, پیسے چاہتے ہو یا کوئی اور چیز, کہیں جانا چاہتے ہو, کچھ کھانا چاہتے ہو؟ میں جانا چاہتا ہوں. کہاں جانا چاہتے ہو؟ کسی جگہ پر. کس جگہ پہ پتہ نہیں. چلو بھائی, نوریز نے سوچ کے رکھنا ہے کہ وہ کس جگہ پہ جانا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت لیتے ہیں. حارث کھوکھر ہمارے ساتھ موجود تھے, نوریز علی ہمارے ساتھ موجود تھے. تو کیا خیال ہے عمر, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب, حارث کھوکھر صاحب, نوریز, تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. ویلکم. تھینک یو سو مچ. ناظرین انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی. اپنے ہوسٹ عمر نذیر اور ہماری کو ہوسٹ سینئر اینکر مس عروج ملک. بہت شکریہ عمر, آپ ہمیشہ بہت عزت دیتے ہیں. عروج ملک کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے نشریات میں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.